الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. چمک تجھ سے باتیں ہیں میرا دل بھی چمکا دے رہے گا یوں ان کا بڑے خاک ہو جائیں تو زندہ بے واللہ تو زندہ بے واللہ میری چشم عالم سے چمک تجھ سے باتیں ہیں میرا دل بھی چمکا دے. اللہ رب العزت کی فضل و کرم سرکار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نعل نبات کے تصدق رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ مبارک کی بابرکت تقریب سعید میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام روزے داران رمضان پاک کا احترام کرنے والے اللہ تعالی سب کی کاوشیں قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے کامیاب زندگی کا راز قرآن مجید میں بارہا مقام پر ارشاد فرمایا اور زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ذکر فرمایا. ارشاد ہوا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ سیرت مصطفیٰ کریم ہے. جسے مصطفیٰ کریم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی جس قدر زیادہ ملتی گئی
وہ کامیاب ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ زندگی گزارو۔ قرآن مجید میں پھر اعلان ہوا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، دین سے دور ہٹتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ آیات اور اس جیسے کئی مقامات ہیں جو انسان کو بیدار کر رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہیے، برکت چاہیے، اگر ترقی چاہیے، اگر راحت چاہیے، سکون چاہیے، آخرت کی دنیا کی بھلائی چاہیے، تو فقط دین اسلام کی تابعداری میں ہے، رسول اللہ کی شریعت کی نوکری میں ہے، میرے آقا کی سیرت میں ہے، میرے آقا کے فرامین میں ہے۔ یہ زندگی کئی چیزوں کا مرکب ہے۔ معاشی طور پر ہمیں کئی چیزیں لازم آتی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رسول کی احکام کی پابندی میں گزارے تو کوئی بھی دنیا کا، کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارشاد ہوا اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں وہ مقام ملے گا کہ جس کو دنیا والے مقام نہیں دے سکتے، وہ مقام ملے گا۔ پھر فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صحبت کا بڑا اثر ہے، ماں باپ کی صحبت، بہن بھائیوں کی صحبت، رشتہ داروں کی صحبت، دوستوں کا تعلق و صحبت، جو مارکیٹ کی صحبت، مسجد کی صحبت، جس طرح کی صحبت ملتی جائے اس طرح کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی نے حکایت بیان کی کہ میں طہارت خانے میں غسل کے لیے جب پہنچا، مجھے وہاں ایک مٹی صابن کی صورت میں ملی۔ میں نے اسے مٹی سمجھ کے اٹھایا، اسے اپنے اوپر استعمال کرنے لگا۔ جب میں نے اسے استعمال کیا، اس مٹی سے گلاب کی خوشبو مہک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تو کیا ہے؟ تو مشک ہے، عنبر ہے، گلاب ہے، کستوری ہے، تو کیا ہے؟ تو مٹی ہے۔ تو اس نے کہا میں مٹی ہی ہوں، تجھے جیسے نظر آ رہی ہوں وہی مٹی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر تجھ میں خوشبو کیسی ہے؟ تجھ میں یہ پھولے خوشبو کے کیسے، یہ مہک کیسی؟ اب اس بات کو جس نے سینے پہ رکھ لیا، خدا کی قسم وہ اپنی صحبتوں کو ضرور پاک کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے بول کر کہا سعدی مجھ سے پوچھتا ہے نا پھر خوشبو کیسی؟ تو ذات کے اعتبار سے تو مٹی ہی ہوں، خاک ہی ہوں، ایک ڈھیلا ہی ہوں، مگر سن کچھ لمحے میں گلاب کے ساتھ گزار کے آئی ہوں۔ کچھ لمحے مجھے صحبت کے وہ میسر آئے ہیں کہ ان کی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی ہے۔ یہ کہ صحبت کا اثر اعلان ہوتا ہے۔ لوہار کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ اگر کچھ اور پائے نہ پائے اور تکلیف ہو نہ ہو، اس کی چنگاریاں اور اس کا دھواں ضرور لے لیتا ہے۔ اور عطار کی دکان پہ بیٹھنے والا کچھ خریدے نہ خریدے اس کی خوشبو ضرور پا لیتا ہے۔ یہی زندگی کی کہانی ہے۔ اگر صحبتیں اچھی مل جائیں، ماں مل جائے بابا فرید کی ماں جیسی، ماں مل جائے غوث اعظم کی ماں جیسی، ماں مل جائے داتا علی اجمیری کی والدہ جیسی، ماں مل جائے ہند الولی اجمیری کی ماں جیسی، ماں مل جائے اعلیٰ حضرت کی ماں جیسی، ماں مل جائے تمہیں پیر بہر علی کی ماں جیسی، وہ صحبتیں دے کر اس طرح فرمان چڑھاتی ہے کہ بیٹا جب نکلتا ہے وجود تو وہی بشری رکھتا ہے، انداز تو وہی لوگ جیسے رکھتا ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، معاشرے میں تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، دوستیاں بھی رکھتا ہے، مگر خدا کی قسم
جسم اس کی تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے شریعت کی خوشبوئیں مہک رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں قرآن کے نور کا عکس ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، یہ تربیت کی بتا رہی ہوتی ہے۔ صحبتیں اچھی کر لو کامیابی مل جائے گی، کامیابی کی ضمانت رب دے رہا ہے۔ میرا رب اعلان کرتا ہے آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اچھے عمل بھی کرو، آمنوا اتقوا اللہ، نماز پڑھو، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، روزے رکھو اللہ سے ڈرو، تراویح پڑھو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو، نیکیاں کرو اللہ سے ڈرو، حلال کھاؤ اللہ سے ڈرو، حلال حرام سے بچو اللہ سے ڈرو، بد کلامی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو، رشوت نہ لو، سود خور نہ بنو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی یتیم پر ظلم نہ کرو، کسی بیوہ کا مال نہ کھاؤ، کسی عدلے کا اور اپنے سے کم طاقت والے پر اپنا دباؤ نہ رکھو، اپنی زبان سے تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی پھر ان اعمال پہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس اجر کو سنبھالنے کے لیے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، اس اللہ والے کی، اس اچھے کی صحبت بھی اختیار کرو تاکہ تمہیں پھر تمہارا تکبر نہ لے ڈوبے، تمہاری وہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تکبر کیا لے ڈوبتا ہے؟ آپ نے کسی پر صدقہ کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی، اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے راستے پہ چلنے کا انعام یہ ہے آپ اسے بھلا دیں کہ جس طرح آپ نے کنویں میں ڈال دی ہے رقم آپ نے کسی کو دی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر آپ کے لیے قبول بھی ہے، وہ سنبھالی بھی گئی ہے۔ اگر پھر جب بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کو سنا دیتے ہیں کہ میں نے تجھ پہ یہ احسان کر دیا تھا، اور چاہے زبان کے ذریعے، چاہے انداز کے ذریعے، چاہے اشارے کے ذریعے، چاہے حالات کے ذریعے، پھر آپ اپنی نیکی کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس قدر اس نیکی کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے تاکہ تم اتراؤ نہ، تکبر نہ کرو، بھائی یہ فخر نہ کر بیٹھو کہ میں ہی میں ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، اپنے بزرگوں کا طریقہ اختیار کر لو، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی طریقہ کار کو اپنا لو، حضور کی سنت کی پیروی کرنا شروع کر دو۔ سب سے بڑی صحبت مصطفیٰ کریم کی صحبت ہے، سب سے بڑا اور رسول اللہ کا قرب ہے، سب سے بڑی تعلیم حضور کی تعلیم ہے، جن کے لیے رب ارشاد فرمائے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب دیتا ہے اسے حاصل کر دو، جس سے روکتا ہے اسے رکتے چلے جاؤ۔ جب ہر لمحہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارے فریادات، ہماری توقعات، ہماری کوششیں، ہماری عقیدتیں، ہماری سوچیں رہ جائیں گی، بارگاہ مصطفیٰ کا فیض ہمیں راستے سے ہٹنے نہیں دے گا، ہمیں تکبر نہیں کرنے دے گا، ہمیں کسی پاس چلن کی صحبت نہیں اختیار کرنے دے گا۔ فرمایا اس کو اللہ کے رسول کی تابعداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری اختیار کرنا، یہ تمہاری زندگی کے لیے بھی بہتر ہے، تمہاری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ ماہ رمضان کے عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، یہاں نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، بونس چل رہا ہے، ایک کے بدلے 1000، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 700، ایک کے بدلے لاکھ، رحمت و فضل کے تقاضے کے مطابق، بندے کے ذوق اور شوق کے مطابق، بندے کی نیت اور اس کے کردار کے مطابق اللہ رب العزت بھی دیتا ہے، کبھی کبھی فضل کا معاملہ بھی کر دیتا ہے۔ وہ کریم ذات جو ہے وہی اعلان کر رہی ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے ذکر سے، میری یاد سے، میری بارگاہ سے منہ نہ موڑ وگرنہ تیری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہاں کیا ہے معیشت سے مراد؟ کبھی ہم نے سوچا ہے، ہم نے تو یہی پڑھا، یہی سنایا گیا، اگر اس سے منہ موڑو گے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، اس سے منہ موڑو گے تمہیں سیکت تم سے چھین لے گا، منہ موڑو گے روزی کم ہو جائے گی، حالات مشکل میں لگ جائیں گے۔ مگر سنیے یہاں حضرت امام غزالی جیسا فقیر آپ اعلان کرتا ہے، فرماتا ہے یہاں مراد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے معیشت ضنکا، تمہاری زندگی آگے مشکل ہو جائے گی، بندہ خدا یہ تمہیں محسوس ہو نہ ہو، مگر یہ سوچ اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا میں اگر
مجھ سے منہ موڑ کے رکھا تو تیری قبر تنگ کر دوں گا، تیری آخرت مشکل میں ڈال دوں گا، تیرے لیے بڑی پریشانی بن جائے گی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قبر کی مشکل کیا ہے، قبر کی معیشت کا تنگ ہونا کیا ہے۔ میرے کریم نے اپنے ہاتھ مبارک کو دوسرے ہاتھ پہ ملایا، انگلیوں میں ڈالا، فرمایا کہ جب قبر تنگ ہوتی ہے پسلیوں ایسے پھنس جاتی ہے، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی وہاں سفارشی نہیں، کوئی وہاں ساتھ دینے والا نہیں۔ اعلان کر رہا ہے رب آج میری بارگاہ کی طرف توجہ کر لے، میرے احکام پر عمل کر لے، تاکہ تیری زندگی بھی بہتر کر دوں، تیری قبر کی زندگی بھی بہتر کر دوں، تیرے آخرت کا معاملہ بھی بہتر کر دوں۔ فرمایا کر اس سے بعد وقت دنیا کا رزق دیا جائے، تو یہ مراد نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کرتے، رب کو وحدہ لا شریک ہی نہیں مانتے، اللہ کے دینداری ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بت پرست ہیں، کئی اور مذاہب ہیں، مگر مذاہب ہم سے زیادہ مال ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، آسائش ان کے پاس ہے، معاملات ان کے پاس ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے، سب کچھ پاس رکھتے ہیں، تو پھر اگر ظاہری معنی دیکھا جائے ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو میں اس کو حضرت شیخ سعدی کے جملے سے بیان کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری دولت تھی، تو حضرت پھر غریب کیسے تھے؟ فرمایا ان کے پاس یار کی پہچان نہیں تھی، ان کے پاس مصطفیٰ کریم کی غلامی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، پروانہ عشق مصطفیٰ نہیں تھا، اس لیے غریب تھے۔ میں نے بڑے امیر دیکھے ہیں کم ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں تھا، کپڑے کا ٹکڑا بھی میسر نہیں تھا پورا، مگر اتنی امیر تھے۔ اور کیسا امیر بھی دیکھا کیا؟ فرمایا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتا نہیں، بستر لگا ہے آقا جس کا تیری گلی میں حضرت ابراہیم بن ادھم ہے، جنگل میں جا رہے ہیں، ایک آدمی سے کہا تیرے پاس پانی ہے؟ سخت دھوپ ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا دودھ دے دوں یا پانی دے دوں؟ کہا دودھ تو تیرے پاس ہے، دیکھ رہا ہوں، دودھ پلا دینا احسان کرنا ہے، میں نے پانی مانگا ہے، پانی پلا دینا احسان کرنا نہیں ہے، کیونکہ کربلا میں میرے امام حسین نے دودھ کا سوال نہیں کیا، کھانے کا سوال نہیں کیا، بلکہ پانی کا سوال کیا ہے۔ بتایا ہے ہم خاندان مصطفیٰ سبق لے رہے ہیں، پانی مانگنا احسان دینا نہیں ہے، اگر چلے کی ہے کھانا مانگنا باقی چیزیں مانگنا احسان میں آ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں دل دونوں بھی سکتے ہیں، دودھ میری بکریوں کے پاس ہے اور پھر پانی اللہ کی ایسی زمین میں ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا میں بھی جانتا ہوں اس زمین میں پانی ہے، مگر مجھے پینا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر دے، لکڑی اٹھائی، زمین پہ ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پیالہ پکڑا اور کر دیا، پی لو۔ ابراہیم بن ادھم آپ حیران رہ گئے، آپ نے پوچھا حضرت اتنی بڑا مقام رکھتے ہو، بکریاں چراتے پھرتے ہو اور یہ چھپا کے پھرتے ہو، کیسے یہ مقام ملا ہے؟ فرمایا میاں تمہیں صرف ایک جملے میں بتا دیتا ہوں، تو اسی کا ہو جا، پھر یہ سارا زمانہ تیرا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہتے چلے جانا۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی، مگر وقت مختصر ہے۔ آیت اسی کا ہو جا، سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ تو پھر یہ اعلان کیا، یہ زمین، یہ کائنات، یہ پتا پتا، یہ رسول اللہ کی غلامی کرنے والی یہ ساری چیزیں یہ حضور کی غلامی میں مصروف ہیں، یہ اسے مل جاتی ہیں جو رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا پتلی پہنے ہوئے تھا، حالت خستہ تھی، مظاہر وقت لگتا تھا کہ اس کی خدمت کی جائے، مگر لکڑی زمین پہ مارتا ہے، پانی کا چشمہ روا کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے ابراہیم کس بات کا جواب دو تمہیں؟ اس کا تو بن جا، سب کچھ تیرا ہو جائے گا، سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ ہم آج دنیا کے پیچھے دوڑے دوڑے چل رہے ہیں، آج ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہم نے جو کچھ لینا تھا وہ ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، جنہیں سلام کرتے جنہیں نوکری ہم نے حاصل کرنی تھی، جو کچھ ہمیں وصول کرنا تھا ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ کیا حاصل کرنا تھا؟ ہمیں ضرورت تھی قرآن کی، ہمیں ضرورت تھی مصطفیٰ کے فرمان کی، ہمیں ضرورت تھی چوکھٹ مصطفیٰ کی فقیری کی، ہمیں ضرورت تھی شریعت کی تابع داری کی۔ آج کہاں ہے تابع داری؟ کون نوکری کر رہا ہے؟
دعوت تو کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر خدا کی قسم شریعت سے اتنی باقی ہے ہم۔ میں آپ سے اگر پوچھوں، آپ مجھ سے سوال کریں، میں معاشرے میں نظر دوڑاؤں، 10 کروڑ کی کوٹھی بنانے والے کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میرے اس گھر کا مقصد کیا ہے، اربوں روپے کمانے والے کو اتنی بھی پتہ نہیں ہے اس پہ زکات کس طرح ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے، اس سے چھوٹی بات عرض کروں، آپ معاشرے میں اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، کسی عام انسان اور 80% لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں گھر بنانے کے بعد واش روم بنانے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، لیٹنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنی مرضی حکم تو یہ تھا کہ محبوب کی غلامی اختیار کر، شریعت کو اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھ، کامیابی مل جائے گی۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی نے کہا، میں نے دیکھا ہے اس جیسا امیر بھی کوئی نہیں، دنیا کا ایک دس کپڑا تو نہیں رکھتا مگر مقام یہ رکھتا ہے، خدا کی قسم بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں نظر اٹھتی ہے تو مدینے کے تاجدار کی چوکٹ پہ چلی جاتی ہے، مدینہ کے تاجدار کی چوکٹ پہ چلی جاتی ہے۔ امیر بڑے بڑے آئے، ہم اپنے شہر کی مثال دے کے آگے نکلتے ہیں، بڑے بڑے تاجور آئے، بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، مگر ایک فقیر غزنی سے بھی آیا تھا، اجمیر سے بھی چلا تھا، پارٹی کے باہر ڈیرا لگایا تھا، آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا صاحب نے آ کر یہاں اتنی مربع زمین خریدی تھی، اتنی بلڈنگیں بنائی تھی، اس قدر انویسٹ کر کے اپنا کاروبار چلایا تھا، مگر یہ ضرور بتائے گا اگر ایک بڑھیا نے انہیں دودھ تک پیش کیا تو وہ دودھ کا ایک گھونٹ لینے کے بعد سارا دریا کے حوالے کر دیا اور فرمایا، یہ سن، یہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے اعمال کی ضرورت ہے، ظاہراً تو کچھ نہ تھا مگر مقام کیا تھا، تخت سکندری پر وہ تھوکتا نہیں، بستر لگا ہے آقا جس کا تیری گلی میں بیٹھا تو زمین پہ تھا، دنیا سوچ رہی تھی اسے ہرا دیں گے، ابراز کر دیں گے، بس کر دیں گے، جب ضرورت پڑی بتایا ہم دنیا کمال دے سکتے ہیں دیکھو، مگر سنو ہم کعبہ بھی دیتے ہیں، کعبے والا بھی دیتے ہیں۔ دل پہ لکھ جانا، ہو سکے تو عمل کی کوشش کرنا، تنہائی میں سوچنا کہ میں امیر ہوں یا غریب ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص ڈالو، کسی سے پوچھ لو حضور کے صحابہ کامیاب تھے کہ ناکام تھے، بدبختی ہوگا جو یہاں سوچنے پہ مجبور ہوگا، مگر نہ برملا کہے گا ارے ان جیسا کامیاب کون ہے جن کا مال مصطفیٰ پہ خرچ ہوا، جن کی نگاہیں دیدار مصطفیٰ کرتی رہی۔ جب دنیا کے مال کی طرف ہم دیکھتے تھے بظاہر ایسی بستیاں بھی ہیں جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے کہ پہن کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ سکے، مگر اللہ نے اپنی قوت عطا کی، اعلان کیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، محبوب یہ کتنی کامیاب ہے، یہ تو رہے یہ جس سواری پہ یہ سوار ہو جائیں، جس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، گھوڑا زمین پہ چلے، اس گھوڑے کے سنگوں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، میں بے نیاز ہو کر ان چنگاریوں کی بھی قسم کھا رہا ہوں۔ ان کے کامیاب وہ لوگ تھے، کیا ملا تھا انہیں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں کری تھی۔ ہم کیا کامیاب ہے؟ 70 سال میں گزار کے بیٹھا ہے، 60 سال گزار کے بیٹھا ہے، میں اگر پوچھوں کہ بتائیے شریعت کا یہ مسئلہ صرف اتنی آپ کا اپنا گھر ہے، اپنے رشتہ داری ہے، اپنے تعلق داری ہے، بتا
شریعت کے تقاضوں کے مطابق تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کس سے مل سکتی ہے، کس سے نہیں مل سکتی، کس سے پردہ ہے، کس سے پردہ نہیں ہے، بتا۔ کسی کو خبر نہ ہوگی، ہوگی بھی صحیح، تو دنیا کے معاملات میں پھنسا ہے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ میں اگر پوچھوں یہ جو روزگار کما رہا ہے، جس پہ زندگی لگا دی، دنیا کے سارے رول کو فالو کر رہا ہے، بتا اس نے شریعت محمدی کا کتنی عمل دخل تو نے کیا؟ بتا سکتا ہے؟ آیا تو تھا رب کی عبادت کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، کیا لے کے جائے گا؟ کیا لے کے جائے گا؟ اب یہاں بھی سنیے، حدیث پاک یاد آ گئی، اس طرح میرے آقا کے غلام تشریف فرما ہے، ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے چہرے اور ماہ تاباں، بدر منیر، مصطفیٰ کریم، روشن ضمیر اپنے ستاروں کے پاس تشریف فرما ہے، اچانک کھڑے ہوتے گئے، دس دیتے گئے، ارشاد فرماتے گئے، فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا مال کیا ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ رسول سب سے اچھا جانتے ہیں، فرمایا بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ میرے آقا جو کماتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو رکھتے ہیں، وہ ہمارا ہے، ہمارے قبضے میں ہے؟ فرمایا نہیں، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے شریعت کی نوکری کے تابع داری میں رہ کر کھایا ہے، جو شریعت کے مطابق پہنا ہے، جو شریعت کے مطابق خرچ کیا ہے، اگلی منزل کے لیے آسانی کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا جو چھوڑ کے گئے وہ تمہارا پچھلے لوگوں کے لیے اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ ہاں تمہارے لیے وبا بن سکتا ہے، تکلیف بن سکتا ہے، یہ ہے صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے ان مشکل گھڑیوں میں، ان معاملات میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ پر وحی آئی، اپنی قوم کو بتا دیں میرے کلیم ان پر عذاب آنے والا ہے، قحط سالی آنے والی ہے، یہ ایک دانے کو ترسنے والے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، ان میں ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے کیا کیا، اپنے دیواروں کے روشن دان بنا لیے، ایک دوسرے کی دیواریں سانچی کر دی، دروازے توڑ دیے، اعلان کر دیا کہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارے دروازے پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا، جس کو ضرورت پڑے وہ لے لے، آ کے بات کر سکے۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، پھر رات گزر گئی، وہ وعدہ وہ وقت پھر لوٹ آیا جس کے لیے نبی سنائی گئی تھی، بات کی گئی تھی، فلاں لمحے ایک بار عذاب آئے گا، نہ آیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ کے سر سجدے میں رکھا، عرض کی واجب تجھ سے گفتگو کرنی ہے، ذرا کرم نوازی نہیں فرما دیتا، پردے ہٹے اور ڈائریکٹ کلام ہونے لگا، عرض کی میرے اللہ تیرا تو عذاب آنا تھا، قحط سالی آنی تھی، یہ کیوں نہیں آئی؟ فرمایا سن، جو بندوں پہ رحم کرتا ہے میں اس پہ رحم کر دیتا۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو دل میں جگہ دینا اور ہر ایک اپنے آپ کے لیے سوچے۔ آپ نے پوچھا کیا رحم اور کیا کرم، کس قدر کس عمل پہ اتنی کرم نوازی ہو گئی؟ فرمایا کہ جس دن تو نے اعلان کیا، قوم کو بتایا، اس قوم نے کیا کیا، اپنی دیواروں کے روشن دان بنا دیے، اپنے حجرے کھول دیے، اپنا سارا مال باہر رکھ دیا، اعلان کر دیا جس کو بھی جو ضرورت ہے وہ آ کے لے لے۔ انہوں نے فقط نیت کر لی کہ جب جب کی مشکل میں آئے ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ میں نے فرشتوں کو گواہ بنا دیا کہ بندے ہو کر اِشار کر رہے ہیں، میں رب ہو کر اِشار نہ کروں، میں رب ہو کر اِشار نہ کروں، میں نے ان کے اس عمل کے صدقے، اس عمل کی وجہ سے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیا ہے۔ لوگوں کے درس ہے ہمارے لیے، یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں گئے وہ ذخیرہ اندوز، کیا کریں گے، کتنی مال قدر میں لے کے جائیں گے، کہاں وہ کھربوں پتی اگر زکاة نکالے پاکستان کے ہر گھر میں ہر کو چکداری بھی لے سکتا ہے، اپنی معیشت خود چلا سکتا ہے۔ یہ کیا کریں گے، کون ہے یہ، کس دین سے ماننے والے ہیں؟ میرے سرکار نے تو ارشاد فرمایا
مفہوم حدیث ہے، ہر ایک کو اس کا حق لوٹاؤ۔ اور غزوے کے موقع پر حضور نے ایک صحابی سے کہا میرے پاس 2 سواریاں ہیں، جی اپنے بھائی کی سواری اس کو واپس کرو۔ مسکرا کے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اس کی تو نہیں ہے تو میری۔ فرمایا جانتا ہوں تیری ہے، یہاں اسے ضرورت ہے، میرے پاس ہی کافی ہے، اس کو دے دے، میرا رب تمہیں دنیا اور آخرت میں سوار دے گا۔ تمہیں خبر نہیں تمہارے مساکینوں کے صدقے تمہیں رزق ملتا ہے، مقام ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ جس کے پاس تھا اسی مقام پر 2 سواری تھی تو ایک سواری اپنے بھائی کو دے دی، 2 سوٹ تھے ایک لباس اسے دے دیا، اگر 2 تیر تھے ایک تیر دے دیا، 2 کمانیں تھی ایک کمان دے دی۔ اس صحابہ نے عرض کیا آقا جو آپ کہتے گئے ہم مانتے گئے۔ آخری کم کہہ گئے میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا سنو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ فرمایا کہ 4 عمل کرنے کی کوشش کرو، 4 مقام حاصل کرو، 5ویں کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حالات حاضرہ پر یہ بات آپ کو پھر یاد کرانا میرا مقصد ہے۔ حضور نے فرمایا جان لو 4 مقام حاصل کرنا، بننے کی کوشش نہ کرنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے عالم بنو۔ کیا بنو؟ عالم بنو، عالم بنو، عالم بنو۔ ہمارا ذوق کتنی ہے، کتنی علماء ہے۔ امام غزالی نے لکھا جس گھر میں عالم نہیں ہے وہ گھر ویران ہے، جس برادری میں عالم نہیں ہے وہ پوری برادری قبرستان ہے، جس علاقہ کے قرآن کا مفہوم ہے کہ جس دل میں قرآن نہیں کہ وہ دل قبرستان ہے۔ ہم کتنی ذوق رکھتے ہیں، ہم اس میں لطیفے بناتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیسے۔ یہ خبر نہیں ہے انبیاء کا وارث ہے۔ پھر فرمایا اور متعلمان جب طلب علم رکھو، طالب علم بن جاؤ۔ یہ بھی سوچئے کہ ہم کتنی علم کی طرف والے ہیں، اور پہلے کا عالم نہ بننے اور نہ بنانے کا آپ کو اگر اندازہ ہونا ہو کتنی بڑا نقصان ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں اب ہماری ترجیحات جب سے بدلی، ہر چھوٹے بچے سے پوچھ لو وہ اینکر بننے کی کوشش کرے گا، فحاش بننے کی کوشش کرے گا، معاشرہ بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اور ہمارے دین بیان کرنے کے لیے علماء نہیں بلکہ وہ دنیا دار، وہ ذہنی فتور والے، وہ دنیا کی تعلیم رکھنے والے ہمارا دین بیان کریں، یا پھر یہ کر یا اس طرح کے لوگ۔ حال ہی میں تبصرہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین پر، کس قدر بے باکی کے ساتھ وہ ایک عالم دین کے سامنے سلام دراسی کر رہا ہے اور ناظرہ حضرت ابراہیم کے والد کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ تو علم بتاتا ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے، معنی قرآن کیا ہے۔ خدا کی قسم اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا عالم دین جس بستی سے گزر جائے 40 دن تک رحمت برستی ہے، جس قبرستان سے گزر جائے رحمت برستی کے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، چرند پرند دعا کرتے ہیں، کیوں؟ وہ تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کا دفاع کرنے والا محافظ ہوتا ہے۔ اب یہ عقیدہ بھی سن لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق ہیں اور آپ موحد ہیں، مسلمان ہیں، اور جہاں آیا آزر کا لفظ یہ حضرت ابراہیم کے چچا ہیں، کوئی دنیا کا بدبخت یہ کہنے کی جرات نہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر،
والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما. سنیے اللہ کا نبی کبھی بھی محال چیز کو زبان پہ نہیں لاتا، ناممکن چیز کے لیے نہیں مانگتا کہ جو رب کی بارگاہ سے منع کیا گیا ہو پھر اس کے لیے سوال کرے. نہیں، رب کہتا ہے مشرکین کے لیے دعا نہ کرو. حضرت ابراہیم کیوں کر رہے ہیں؟ دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے، سچے دعائے تھے، اور یہی حق ہے، مومن کا حق ہے اپنے پیارے حبیب کی زبان پر یقین کرتے ہوئے اور مانے میرے محبوب جہاں جہاں سے گزرتے آئے وہ سب افضل و اعلیٰ ہوتے گئے، عرفہ ہوتے گئے، مقام ملتا گیا. حضور کے آبا بھی اعلیٰ، حضور کی امہات بھی، حضور کے شہر بھی، حضور کے مقام بھی، حضور کی نگری بھی، میرے آقا کی ہوائیں بھی، حضور کی خوشبو بھی، آقا کی نسبت کا ہر تعلق. اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. ہاں یہی حق ہے. اب سنیے اس پروفیسر کو اس دائرے کا خبر داری چاہیے. اور اداروں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا خدارا ان لوگوں کو دین بیان کرنے کے لیے مت بٹھائیں. ان کا کام میراث ہونا ہے، یہ میراثی بن کے رہیں. ان مصطفیٰ کے آباء و اجداد پہ کام نہ کریں. لگام ڈالو، اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر ہے تو قانون بناؤ. سنیے یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. جو ان کا حق ہے ان کو وہ کرنے دو. مگر میں بارہا کہہ چکا ہوں یہاں ہم ایسے لوگ ہیں جاہل لوگوں کو دم کے لیے رکھا ہوا ہے، انجینئر پلمبروں کو دین بیان کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. جس کو نہانے کا پتہ نہیں وہ ہمارا شائخ ہے، روحانی بابا ہے. یہ بیان جو علماء حق ہے ہم ان کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں. کیا ہمارا بیان ہے؟ بدلو خود کو، دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، علم والوں کے ساتھ چھوڑ جاؤ. خدا کی قسم کبھی تمہیں راہ سے ہٹنے نہ دیں گے. حضرت خواجہ اجمیری، حضرت معین الدین چشتی اجمیری سندری آپ کا زمانہ ہے. ایک صوفی کم علم اپنی کرامات کا اظہار کی کوشش کر رہا ہے. ایک شخص سامنے آیا متبصر ہو کر کہنے لگا یہ بتا اللہ وعدہ ہے نا؟ ہاں ولایت کی مناسب پہ ہے. ہاں یہ بتا کہ رب کی کتنی بڑی زمین ہے؟ بڑی ہے. آسمان بڑے ہیں، کائنات بڑی وسیع ہے، لا تعداد ہے. رقبے کے لحاظ سے، اونچائی نیچائی کے لحاظ سے، دائیں بائیں کے لحاظ سے، آگے پیچھے کے لحاظ سے ہم اس کو تحیہ بھی نہیں کر سکتے. فرمایا اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ساری کائنات رب تعالیٰ ایک شیشی میں بند کر لیتا ہے تو پھر یہ زمین تو بڑی ہے، یہ کائنات تو بڑی ہے، پھر تو محدود ہو گئی نا. اس کی سمجھ نہ آئی، کم علمی تھی نا. کہنے لگا ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا، کائنات اتنی بڑی ہے اگر رب چاہے بھی صحیح تو نہیں بند کر سکتا. اس نے کہا پھر بتا. اتنی کہنے کی دیر تھی ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے مرشد نے فرمایا معین الدین بات اس کی رفت قریب ہے، بات روحانیت کی آ گئی ہے. آپ سارے ہوئے بتایا مجھ سے پوچھ یہ کائنات شیشی میں بند کرنی ہے رب کر سکتا ہے؟ فرمایا تو کائنات کی وسعت دیکھ رہا ہے، میرے رب کی طاقت نہیں دیکھ رہا. جو بند کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے. راتو تو شیشی کی بات کرتا ہے. اگر میرا رب چاہے سوئی کے سرے کے برابر ساری کائنات کو بند کر دے. علم وہ ضروری ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پہ کوئی کام نہ کرے. میں پیسے کے لیے آپ سے گفتگو نہیں کرتا. اگر زیادہ ہی لاڈ آئے دل میں سوچ لینا پر کہنا نہیں. میں پوچھتا ہوں اس ماہ رمضان میں
کتنی دوست ہیں جنہوں نے علماء کی خدمت کی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب سے اہم طبقہ کتنی لوگ ہیں مدارس کا جا کے احوال پوچھا ہے, کتنی لوگ ہیں اس دین کے کام کرنے والے کے ساتھ گئے ہیں. ہر نیکی کا بدلہ ہے. اگر خدا کی قسم قیامت والے دن رب تعالی جبریل کے ذریعے جہنم کے قریب جا کر جبریل بھی اعلان کریں گے, وہ کبھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا تھا؟ وہ کہے گا کہے گا, رب فرمائے گا جبریل اس کو دیکھوں یا اپنے محبوب کی شریعت کے عالم کو دیکھوں, اسے اٹھا کے جنت میں لے جا. آواز آئے گی, کبھی صحبت اختیار کی. ہمیں تو یہ سننا ہی نہیں ہے, ہمیں تو بس یہ وارث سناؤ, ہمیں تو کہانیاں سناؤ, ہمیں کیا لگے. باز آ جاؤ, اپنے دین کو پہچانو, شریعت کی دعویداری کرو. حضرت مجدد الفسانی اعلان کرتے ہیں, فرماتے ہیں بھائی اگر پورے دیش کے پوری ریاست کے قبرستان کے مردے زندہ کر دے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے, مگر اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شریعت کو زندہ کر دے. کس قدر کتنی بڑی سنت. فرمایا کہ اور بھی کوئی نہیں, دوپہر کا کھانا کھا کے عادت بنا لینا کوئی بندہ سو جائے تھوڑی دیر, کہ رسول اللہ قید اللہ فرماتے تھے گرمی میں تو میں بھی حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں. فرمایا کہ پورے شہر کے مردے زندہ کرنے سے زیادہ فائدہ ہے اس سے, کیونکہ یہ رسم و رواج, یہ معاملہ جب تک قیامت کرتا رہے گا, قیامت تک ہم قبر میں پہنچ جائیں گے اور ثواب ہمیں ملتا رہے گا. اپنی سوچ, نظریات, معاملات کو شریعت کے تابع کریں, ہم حضور کی نوکری کریں, دین کو پہچانیں, مصطفیٰ کی غلامی کریں. اس چیز کی ضرورت ہے. اگر خدا کی قسم ہم دیندار ہوتے تو فلسطین پہ ہمارے مسلمان مظلوم نہ رہتے. ہم اگر قرآن پر یقین رکھتے, ہم اگر قبر و آخرت پر یقین رکھتے, آج عبادت نہ ہوتی. آج ہم پر اس طرح بے دین مسلط سے ہوتے. ہمارا اپنا بھی قصور ہے, کون ہمیں بتائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارے کے گناہ ہو کر. آج قرآن کو سینے سے لگا دو, قرآن پڑھ لو, قرآن پڑھا لو, قرآن کی ترویج و اشاعت کر لو, قرآن کا پیغام دے لو, اپنی زندگی سے لاگو کر لو, مقام ملے گا. قاضی بیضاوی نے خوبصورت بات لکھی, فرمایا بندہ مر گیا, قبر میں چلا گیا, اس کو سب پڑھتے پڑھاتے ہیں, فرمایا عذاب ہوتا رہا. ایک دن ایسا آیا, فرشتے جنت سے نوری تشت لے کے آ گئے, آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, قبر کو اپنی نوری پر مارے, قبر وسیع ہو گئی, جنت کی کھڑکی کھول دی, اس کے سامنے تحائف لے کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا آج کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے, اتنی بڑے انعام اچانک عذاب ٹل گیا ہے. فرشتوں نے کہا آج وصیت کر کے آیا تھا اپنی گھر والی سے کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے, جب یہ دنیا میں آئے اسے کوئی اور کام دینا نہ دینا, پر اسے دین ضرور سکھانا, یہ اللہ کا کلام ضرور پڑھانا. آج تیری گھر والی نے تیرے اس نومولود کو سامنے بٹھا کر بسم اللہ پڑھائی ہے. جب اس بچے کی زبان پہ بسم اللہ آیا ہے, رب کی رحمت جوش میں آ گئی ہے کہ اس بچے کو نہ دکھ کا پتہ ہے, نہ سکھ کا پتہ ہے, نہ مستقبل کا پتہ ہے, نہ ماضی کا پتہ ہے, نہ میری شان پڑی ہے, نہ میری قدرت کا کرشمے دیکھے ہیں, ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے. مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے, رحیم بھی کہہ رہا ہے, فرشتوں اس سے عذاب ہٹا دو. ان کے وصیت کر گیا تھا, کیونکہ وصیت کر گیا ہے, عذاب ہٹا دو, اسے جنت کی نعمتیں دے دو. میں پوچھتا ہوں آخری بات ہے, ہم کیا کر کے جا رہے ہیں دنیا سے, کون سا عمل کر کے جا رہے ہیں کہ قبر میں ہمارے لیے راحت کا باعث بنے. آج لے ان کی بلا, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں
اگر مان گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے.